السلام علیکم، میں ہوں جویریہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوک وتھ ٹرکس پر، جہاں میں دیتی ہوں آپ کو کوکنگ سے ریلیٹڈ بہت ہی مزیدار قسم کی ٹپس اور ٹرکس، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کو، اسپیشلی ٹک ٹاکرز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہی بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، خود بھی اور ہمیں بھی لے کر جا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاکرز کہہ لیں یا ہمارے یوٹیوبر اسپیشلی جو ڈیلی ولاگنگ کا کام کرتے ہیں، ان کے کنٹینٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے آج ہم کہ وہ کیا دے رہے ہیں، ہم ان سے کیا ریسیو کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی آگے والی نسل کو دے رہے ہیں، یا اس کا آگے آنے والا کیا رزلٹ ہوگا ہمارے معاشرے پر، ہماری نسل پر، ہمارے گھروں پر، کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یا پڑنے والے ہیں۔ تو کچھ اسپیشل قسم کی ٹک ٹاکرز ہیں جو آج کل بہت زیادہ وائرل جا رہی ہیں، ان کے متعلق ڈسکشن کریں گے کہ وہ پہلے کیا تھیں، انہوں نے کیا طریقہ، کیا حربہ آزمایا، اختیار کیا، اور وہ آج کہاں پہنچ رہی ہیں، اپنی مائیں خود اپنی نسلوں کو کس تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو کوک وتھ ٹرکس پر، یہاں پر ساتھ میں بنا رہی ہوں بڑیاں، بہت ہی مزیدار قسم کی بنتی ہیں، بڑیاں بھی کہتے ہیں، وڑیاں بھی کہتی ہیں، ہوم میڈ ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ ریسپی دیکھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ میں گائیڈ کر دوں گی، کمنٹ باکس میں آپ کو اس کا رپلائی دے دوں گی۔ بہت ہی آسان اور مزیدار قسم کی ریسپی ہے، سبزی، دال، گوشت، ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو جناب، آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک آگ برپا ہے، ایک طوفان برپا ہے، ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ سٹنٹ کہہ لیں، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا یا پھر کسی کے پیچھے جانے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، بہت ہی عجیب قسم کا، کہ آپ کسی کی اچھائی کو کم لے کر آتے ہیں سامنے اور کسی کو برائی کو زیادہ لے کر آتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو وائرل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی برائی ہو یا کسی کی برائی ہو، آج کل تو سوشل میڈیا پر اسپیشلی صرف ایک ہی مشن چل رہا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، ڈالرز کمانے ہیں۔ غربت ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں کہہ لوں، یا ہم لوگوں کے جو اپنے گناہ ہیں ان کی وجہ سے ہم پر حکمران ایسے مسلط کیے گئے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے غربت، افلاس ہر گھر میں بری طرح سے گھستا چلا جا رہا ہے، اور ایٹ دا رزلٹ اس کا یہی ہے کہ انسان، ہم لوگ اپنی ضروریات، خواہشات کو تو بہت بعد میں رکھتے ہیں، پہلے تو بیسک نیڈز آتی ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی آج کل کی یوتھ جو ہے، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی غلط قسم کے کاموں میں، دھندوں میں، بلکہ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل طوائف گیری کہہ لیں آپ اس کو، اس کی طرف جا رہی ہے، ننگ پن کی طرف جا رہی ہے۔ آپ سے اسپیشلی جو مائیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرا کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں، ملینز میں میرے فالورز نہیں ہیں، سبسکرائبرز نہیں ہیں، لیکن جو ہیں، جو تھوڑے سے میرے ویورز ہیں، اگر 50 لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک ماں، کوئی ایک بہن، کوئی ایک بھائی میرا اس پیغام کو سمجھ جائے، تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، مجھے میرا ریوارڈ مل جائے گا اگر آپ لوگ میری بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں، اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دے کر کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو چیک بھی کرنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ ڈیلی ولاگرز اسپیشلی ان کی بات کروں گی، ڈکی بھائی کو لے لیں، آئی فون لے لیا، آئی فون 16 لے لیا، فلاں لے لیا، دبئی چلے گئے، صبح دبئی میں ہے، شام کو پاکستان میں ہے، رات کو کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہ چیزیں کیا سکھا رہی ہیں ہماری نسل کو، اسپیشلی ہمارے ٹین ایجرز، 7 سے 8 سال سے لے کر 18، 20، 22، 25 سال کی عمر تک کے ینگسٹرز جو ہیں، اسپیشلی وہ عمر ہے جہاں انہوں نے پڑھنا ہے، جہاں انہوں نے خواب دیکھنے ہیں، جہاں انہوں نے محنت کرنی ہے۔ عمر کا سب سے اہم حصہ پھر وہ کتابیں پھاڑ کر پھینک دیں گے، ہمارے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے ہمیں ہماری جو ضروریات ہیں، ضروریات سے بڑھ کر خواہشات، جیسا کہ آج کل یہ ٹک ٹاکر فاطمہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس کی ماں کیا رونا رو رہی ہے
کہ ہم بہت غریب تھے. میری لٹرلی میں اس کے الفاظ سن کر ایک کانپ گئی کہ یہ کیسی ماں ہے اور اپنی اولاد کی کیسی خواہشات کو سامنے لا رہی ہے. اس کی ماں نے جب کہا کہ میری بیٹی میرے سامنے روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے زنگر کھانا ہے, میں نے برگر کھانا ہے, میں نے شاورما کھانا ہے, تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو آپ سے میں التجا کرتی ہوں کہ آپ پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں, کیا زنگر, برگر, شاورما کیا یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں؟ کیا ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں اور خواہشات کی طرف اور فینسی چیزوں کی طرف, لبرلزم کی طرف, یا کہہ لیں آپ ایلیٹ کلاس کو فالو کرتے کرتے ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ گند بھرتا چلا جا رہا ہے. اگر کسی کو بیسک نیڈز کی بات کریں تو 2 وقت کی روٹی, چھت اور پہننے کے کپڑے ہیں, وہ بھی ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں کو نہیں میسر ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ اس چیز کی طرف جائیں, ہم علم کی طرف جائیں. کنٹینٹ ہی کریٹ کرنا ہے تو پازیٹیو کنٹینٹ کریٹ کریں, جیسا کہ ڈاکٹر عفان کیسر کر رہے ہیں. اس جہاد میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور میری آواز ان کے ساتھ ہے. میری جو کنٹینٹ ہے میرا بھی کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن میں اپنی آواز سے اپنے تھوڑا سا جو میں کر سکتی ہوں کنٹریبیوٹ, تاکہ میں آگے جا کر اپنے اللہ کو یہ جواب دے سکوں کہ اس جہاد میں نے بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا تھا. جتنے میرے پاس پاور تھی, جتنے میرے پاس سبسکرائبرز تھے, یا جتنی میرے پاس سورسز تھے, میں نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا تھا. تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر کنٹینٹ کریٹر ہیں, اگر آپ نے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہی ہے تو اس میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں. اس میں ننگ پن, فحش گانے اور دکھاوا, ایلیٹ کلاس کو فالو کرنا, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور علم کو پھیلائیں. لوگوں کو آپ کچھ سکھائیں, کچھ پازیٹیو سکھائیں, دین سکھائیں. دنیا کے ہنر بہت سے ہیں جو دکھائے جا سکتے ہیں, جو سکھائے جا سکتے ہیں. آپ کا بھی بھلا ہوگا, دیکھنے والوں کا بھی بھلا ہوگا. اگر آپ کے سیکھے گئے ہنر سے کسی کا چولہا جل گیا تو آپ کے لیے اس سے بڑا اور کیا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنا کنٹینٹ بنانے کے لیے اپنے آپ کو, اسپیشلی خواتین سے بات کر رہی ہوں, کہ اپنے آپ کو سامنے لائیں, اپنا آپ دکھائیں؟ نو ڈاؤٹ مجھے پتہ ہے کہ 3 سال سے میں بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, اور مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے کہ کون سا کنٹینٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے, کون سا کنٹینٹ جو ہے دن رات وائرل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کنٹینٹ بنانے سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو, شیطان کو کبھی بھی حاوی نہ ہونے دے ہم پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے, علم دے, اور عزتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو چلانا, کنٹریبیوٹ کرنا, یا جو سوسائٹی میں ہمارا جو رول ہے اس کو پلے کرتے ہوئے ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں. نہ کہ ٹک ٹاکر عائشہ, فاطمہ جو بھی ہیں, ان کی طرح اپنی غربت کا رونا رو کر. میں کہتی ہوں اس میں اس بچی سے زیادہ قصور اس کی ماں کا ہے, جو خود اپنی بیٹی کو, جواں بیٹی کو, 12-14 سال کی بچی ہے بیچاری, اس کو کیا پتہ آگے اس کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کرنے والا ہے. وہ تو بس پیسے کی ہوس میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک ویڈیو آتی ہے, 2 ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں بیٹھی ہے, ٹوٹی ہوئی چارپائی کھڑی ہے پاس, اور غربت کا رونا رو رہی ہے. چند ہی دنوں بعد ان کے حالات بدل جاتے ہیں, لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ خود عقل مند ہیں کہ کون سے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جب کیمرے کے سامنے ایک 12-14 سال کی بچی آ کر بیٹھتی ہے, اپنی غربت کا رونا روتی ہے, تو لوگ ان کو کس طرح سے, کس پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی سپورٹ سے بچائے, ہمیں ہمارے گھروں کو اس طوفان سے بچائے رکھے. آپ لوگ بھی اپنی کوشش کریں, ایسی ویڈیوز کو, فحش ویڈیوز کو پروموٹ نہ کریں, بلکہ جہاں آپ کو لگے کہ کوئی پازیٹیو چیز جا رہی ہے اس کو ضرور شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنا حق ادا کریں. اس کے ساتھ ہی دیکھیں میرا بڑیاں اور آلو کا سالن بہت مزے کا تیار ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی بنائیے, انجوائے کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری باتوں پر سوچیے گا ضرور. اللہ حافظ.